اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سکیت البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کا آج باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے کل 10 رکوع ہیں، 78 ورسز ہیں۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم چونکہ انسان کے اعمال کی اصلاح کے لیے، انسان کے اخلاق کو عظیم بنانے کے لیے نازل ہوا، انسان کے کردار کو احسن بنانے کے لیے نازل کیا گیا، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی درستگی رکھیں، کیونکہ عقیدہ یہ ہونا ہے، عقیدہ یہ ریکوائرڈ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انسان اگر اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے اگر وہ انصاف کسی کا چھین لیتا ہے یا خود پہ سزا آنے نہیں دیتا، تو ایک دن ضرور آنے والا ہے قیامت کا، جس دن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اعمال کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اعمال کا ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ جزا و سزا میں اونچ نیچ نہیں کی جائے گی، جزا مکمل یا رب کی رحمت سے بڑھا کر دی جائے گی، اور سزا رب کی رحمت سے اگر معاف کر دی جائے، ورنہ اس کے علاوہ ہر شخص کو اگر تو انصاف کے دائرے میں وہ آ گیا ہے، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خاص طور پر حقوق العباد کی اس نے دنیا میں ان کا لحاظ نہیں رکھا اور ان کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، تو بروز قیامت وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جس دن اس کی کوئی سفارش، کوئی دولت، کوئی مال کام نہیں آئے گا۔ ایون دیٹ کہ قرآن کریم میں ورس ہے، موجود ہے کہ اس دن یہ لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کے سونا بھی دے دیں گے تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ تو مثال سمجھانے کے لیے اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ کیا مراد ہے یہاں پر، کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کے سونا۔ اول تو اس وقت کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا، دنیاوی چیزیں دنیا کے ساتھ ہی تباہ کر دی جائیں گی۔ اب اس کے پاس کون سی زمین جو تباہ کر دی گئی، اول تو زمین کا وجود نہیں ہوگا، پھر دوسرا معدنیات میں سونے کا وجود نہیں ہوگا، تیسرا وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ لیکن رب العالمین فرماتا ہے، مثال کے ذریعے بات واضح کی رب العالمین، کہ اگر وہ ایسا کر بھی دیں، زمین اتنی بڑی ہے اور اتنا ذخیرہ ہے اس میں گولڈ کا، وہ ایسا کر بھی دے، اگر وہ پھر بھی میری بارگاہ میں اس کو لے کے ہے کہ اب جان چھوڑ دے، وہ نہیں ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ عجب شے ہے۔ عجب شے سے مراد یہاں پر کیا ہے، شیء عظیم سے یہاں پر کیا مراد ہے، بڑی چیز۔ بڑی چیز سے کیا مراد ہے، بڑی خطرناک، وہ کہ جو ہر ظالم کو نشان عبرت بنائے گی، وہ جو ہر مظلوم کے لیے وہ بڑا دن کس لیے ہوگا۔ ہمارے پاس کبھی بھی کوئی بلیسنگ آتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دن میرے لیے بہت اچھا دن رہا، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ تو قیامت کے دن کو یہاں پر شیء عظیم کہا گیا نا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو یہ عبرتناک دن ہوگا اس کے لیے، ہر وہ جو ظلم کرنے والا، جو حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، اور یہی بڑے دن کے مفہوم میں آئے گا ہر اس مظلوم کے لیے، ہر اس مظلوم کے لیے جو کہ اللہ تبارک و تعالی
سے ہی اپنی امیدیں دنیا میں رکھتا رہا، اور دنیاوی اعتبار سے انصاف تو بکا، دنیاوی اعتبار سے اس کی حصے کا حق تو کسی کو ملا، لیکن اس کی امید اللہ سے نہیں ٹوٹی، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو دیٹ ڈے فار ہیم فار ہر ول بی اے بلیسڈ ڈے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں یہاں پر ذکر ہے، وہ اس کے لیے بڑا دن ہوگا۔ لہٰذا ڈرو اللہ سے، تم احسن کر رہے ہو تم تب بھی ڈرو، خشیت الہی کے زمرے میں آئے گا یہ۔ تم احسن اعمال کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو، قبولیت کے لیے دعا کرو، تم برے اعمال کر رہے ہو تو ڈرو کہ ایک دن تمہیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا عقائد میں سب سے اہم عقیدہ یہاں پر سورت کی ابتدا میں ہی ڈسکس کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر قیامت کا ذکر کیا گیا کہ اگر قیامت کا امیج سامنے ہو تو انسان برائیوں سے بچا ہی رہتا ہے۔ کون سی قیامت، کیا امیج ہے اس کا، اسی سورہ میں آگے چل کے اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ استغفر اللہ۔ ترجمہ ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے کہ تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، تو لوگوں کو تو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے اللہ کا شدید بڑا عذاب۔ استغفر اللہ۔ ہم دنیا میں کسی بھی محبت کو ریلیٹ کرنے کے لیے نا مثالی محبت دیتے ہیں ماں کی بچے کے ساتھ۔ مثال یہ ہے دنیا میں محبت کی، یعنی ایک کیٹیگری ہم نے سیٹ کی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا جتنی ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی۔ اور اس دن کی سختیوں کو رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ قیامت کا وہ زلزلہ، وہ ہولناکیاں جس کا ذکر ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا، رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن کی سختی اس قدر ہوگی کہ ماں، وہ جو اپنا دودھ پلاتا بچہ اپنی گود میں جس کے ہوگا، وہ اس کو بھول جائے گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان نشے میں ہوتا ہے، دیٹ مینز اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہیں۔ تو بروز قیامت سب یوں ہوں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونے کے لیے وہ کیفیت، وہ کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے کہ جب پہلی بار کا سور پھونکا جائے گا، اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ جو پہلا زلزلہ ہے قیامت کا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں آئے گا، 15 رمضان کو، ایک روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اوتھینٹسٹی واللہ تعالی اعلم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے زلزلے کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت جو ہے وہ اس کی جو نشانیوں میں سے ہے، وہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زلزلہ عظیم بڑا زلزلہ آئے گا، اور وہ رمضان المبارک کا منتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، دیکھیں وہ اس دن کی سختیاں بتائی نا کہ ماں جس کے پاس بچہ ہے وہ بچہ بھول جائے گی، جس کا حمل ہے وہ اپنا حمل گرا دیا جائے، اور تم لوگوں کو دیکھو گے لگ رہا ہوگا، یوں لگ رہا ہوگا گو کہ وہ نشے میں ہیں، لیکن ان کی ہوش و حواس ہی اس طرح کے سلامت نہ ہوں گے کہ یوں لگ رہا ہوگا دیکھ کے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں، نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ عذاب اللہ شدید، اللہ کا سخت عذاب ہوگا اس دن، اللہ کی طرف سے سختیاں ہولناکیاں ہوں گی جس کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے حواس قائم نہ رکھ پائے گا ابتدائی طور پر، ابتدائی لحاظ سے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ آیات تو نازل ہوئیں، ہم نے ان کا مفہوم بھی پڑھا، آئیے صحابہ کرام کا طرز دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں نا تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں آیات غزوہ بنی مصطلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے تک نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں، اور وہ غم زدہ پرنم اور فکر مند تھے۔ یعنی ان کے غم کا، ان کی فکر کا عالم یہ تھا کہ وہ صحابہ جن میں سے، جس طرح ہم نے گزشتہ سورہ کے اینڈ پہ پڑھا نا، عشرہ مبشرہ،
وہ 10 صحابہ جن کو کہ جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، ان سمیت وہ صحابہ جن کا رب العالمین کے محبوب نے، جن کے بارے میں احادیث ہیں ملتی، جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ ستارے ہیں، تم ان کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، دیٹ مینز وہ ہدایت پر ہیں۔ اب ایسا کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل صحبت میں رہتے ہوئے، ایسے پیر کامل کے مریدین میں شامل ہوتے ہوئے آپ کا طرز عمل کیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کی رب العالمین کی خشیت ان کے دل پر حاوی، ہیبت دل پر طاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ہیبت کا عالم یہ ہے کہ بس خاموش بیٹھے ہیں، کسی سے کلام نہیں کر رہے، رکت ان پر طاری۔ اور یہ تو وہ ہے نا جن کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی، اور حالات یہ ہیں کہ وہ خشیت میں کس قدر آگے ہیں، اور ہم تو گناہ گار ہی بہت ہیں۔ ہم نے تو نیکیاں تک نہیں کی اپنی زندگی میں، کیا یہ آیات پڑھ کے ہم پہ کوئی لرزہ طاری ہوا؟ کیا ہم نے ان کو پڑھا؟ کیا ان آیات کو سیکھا؟ کیا ان کو سمجھا؟ تو ہمیں خوف آیا قیامت کے دن سے؟ کیا ہم نے اپنے اعمال کے درستگی کے بارے میں نیت کی؟ کیا ہم نے کوئی فکر کی؟ یہی لمحہ فکریہ ہے، اور یہی سورۃ الحج کی ابتدائی آیات ہمیں سکھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا، فرشتوں کو، خدا کی بیٹیاں، قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتاتا تھا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی شان کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے رہتے ہیں، اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں، اور وہ اپنے جھگڑنے اور معمولی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ شیطان کے پیروکار ہیں، رب کے بارے میں علم نہیں ہے، دین کے بارے میں علم نہیں ہے، اور جھگڑا ڈالتے ہیں لوگوں کے درمیان بھی، اور خود بھی بحث و مباحثے میں پڑتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور ایسے ہی لوگ جن کو دین کی بالکل ABC نہیں پتہ، لیکن وہ مفکر اپنے آپ کو کہتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو مدبر کہتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہوئے، وہ اونچ نیچ اور سارا کچھ خود سے شامل کرتے ہوئے، یا اپنی پریڈکشنز کو یا اپنے فہم کو لاگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یا دین وہی ہے جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ قرآن کی جو نص ہے وہ بلا شبہ بغیر کسی تبدیلی کے ازل سے لے کر ابد تک قائم ہے، بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو جہاں تک تفسیر کی بات ہے تو تفاسیر میں گنجائش نکلتی ہے۔ تفسیر ہر شخص قرآن کریم، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور سے ہی شروع ہو گیا نا قرآن کی تفسیر کرنا، آقا نے خود بتائی، قرآن کریم کی تفصیل بیان کی صحابہ کرام کو، صحابہ نے تابعین، تابعین نے تبع تابعین، اور وہاں سے ہوتا ہوتا آج امت تک پہنچا قرآن کی تفسیر۔ لہٰذا وہی تفسیر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، ان کے حدیث سے، صحابہ کرام کے طرز سے ثابت ہے، ان کا ہی اطلاق ہوگا، انہی تفاسیر کو ویلڈ مانا اور جانا جائے گا۔ دور حاضر میں بھی اگر کوئی قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اس کو انہی ریفرنسز کو، انہی حوالہ جات کو، انہی چیزوں کو شامل کرنا ہے جن پر ایک مدت سے دین کے بڑے اکابرین کا طرز عمل رہا ہے، صحابہ کا طرز عمل رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حدیث ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ عنقریب میری امت کے آخر میں بھی کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو تم میں سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں تم نے کبھی نہ سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں خود سے دور رکھنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ دین میں جھگڑا ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں نے مفہوم عرض کیا ہے، حدیث آپ کے سامنے ٹیکسٹ فارم میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلی خبردار کر دیا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جنہیں جو ایسی باتیں بیان کریں گے جو پہلے تم نے نہ سنی ہوں گی، یعنی دین میں نئی بات ایجاد کریں گے، دین میں نئی بات بغیر کسی ثبوت کے، بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا اکابر علماء کی، وہ نئی بات بیان کریں گے جو پہلے کبھی نہیں نہ کہی نہ سنی ہوگی۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا۔
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کتبہ، جس پر یہ علیہ انہو لکھ دیا گیا ہے، کتبہ علیہ جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ مراد وہی شیطان ہے کہ وہی سرکش شیطان جس کی پیروی کرتے ہیں، وہ شیطان کہ جس نے یہ بات طے ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ جہنم کی راہ لے گا، وہ جہنم کے راستے پر چلے گا اور الی عذاب السعیر دردناک عذاب کی طرف پلٹے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ابتدا میں قیامت کا ذکر پڑھا، پھر ہم نے آیت نمبر 2 میں پڑھا کہ وہ کنڈیشن کیا ہوگی۔ اب یہاں پر کیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو، کس کے، کہ تم بعد میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو ذرا غور کر لو اپنی بناوٹ پہ۔ تم کہتے ہو کہ کیا یہ ہڈیاں جو ہماری گل سڑ گئیں، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ جڑ جائیں گی، ہم پیدا ہو جائیں گے؟ تم اگر کسی بھی قسم کے شک میں ہو کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اس سے ریلیونٹ، تو ذرا دیکھو اپنی تخلیق پہ غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے سب سے پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم کو، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر آدم اور حوا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سے کیا، پہلے مٹی، پھر ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، تمہیں ایک بے جان پانی کی بوند سے، ثم من علقہ، پھر تمہیں خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے، ٹھیک ہے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی، مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، وہ گوشت کی بوٹی جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور تو ضمیر کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا مفہوم شروع ہو رہا ہے، پہلے یہاں تک پڑھ لیتے، الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ رب العالمین نے تخلیق انسان کا ذکر کیا، کسی چیز کی، ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے جائیں، تقریباً 1500 سال پہلے، اور جائیں اس دور میں کہ جہاں سائنس کا وجود نہیں ہے، اور آج سائنس کیا کہہ رہی ہے، ہم احادیث کا مطالعہ بھی کرتے اس سے ریلیونٹ، کہ انسان ماں کے پیٹ میں کس طرح سے پرورش پاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ پہلے تمہیں نطفہ، پھر وہ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کو کوئی شکل دی جاتی ہے، کوئی مکمل، کوئی کسی طرح سے، یہاں پر ذکر ہے نا کہ من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، جس کو چاہتا ہے رب العالمین مکمل، جس کو ادھوری شکل سے مراد پہلے کی سٹیج بھی ہے مکمل ہونے سے، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے اللہ جس کو چاہے جیسی تخلیق دے، ٹھیک ہے، لنبین لکم۔ پھر فرمایا کہ اب تمہاری پیدائش تو ہو گئی، پھر رب العالمین فرماتا ہے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتے ایک مقررہ مدت تک رکھتے ہیں۔ جو قدرت کا نظام ہے اب تک وہ 9 ماہ ہے، کوئی 7 ماہ، 7.5 ماہ، 8 ماہ تک بھی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 8.5 ماہ تک بھی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی 9 ماہ سے بھی کچھ ڈیز اوپر چلا جاتا ہے۔ دیٹ مینز رب العالمین فرما رہا ہے مقررہ مدت تک تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں رکھتا ہے، رب العالمین بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم اپنی مدت پوری کر لو، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر اللہ اکبر، ہم سب کی تخلیق یوں ہی ہوئی نا، پھر رب فرما رہا ہے پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اب یہ بھی رب کی رضا ہے، مرضی ہے، یہ بھی وہ تقدیر ہے، وہ عمر ہے جو پہلے سے لکھ دی گئی ہے۔ رب فرما رہے ہیں تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، یعنی کسی کو ہم اپنے پاس، اب یہاں پر کیا کنڈیشن سیٹ کی گئی، یہاں پر کنڈیشن سیٹ کی گئی، یہاں پہلے پیدائش کا ذکر کر کے پھر فرمایا تمہیں بچہ کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پھر یہ نہیں 40 سال عمر دیتے ہیں، 50 سال، یعنی یہاں تک تو شیورٹی ہے تم نے جینا ہی جینا ہے، نہیں شیورٹی نہ جوانی کی، نہ بچپن کی، نہ بڑھاپے۔ رب نے فرمایا میں چاہوں تو تمہیں جوانی تک پہنچاؤں، میں چاہوں تو کوئی چاہے تو وہ پہلے، رب العالمین چاہے تو کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، پھر اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب نکمی عمر کے بارے میں ہم پہلے بھی احادیث پڑھ کے آ چکے ہیں، یہاں جو بتانا مقصود ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو عمر دینی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، ٹھیک ہے،
ہمیں اس عمر میں برکت رب العالمین سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ جوانی میں بھی کوئی رب کو پیارا ہو جاتا ہے، کوئی بچپن میں بھی رب اپنے پاس بلا لیتا ہے، لہٰذا کوئی اپنا پیارا چلا جائے تو زبان سے شکوے شکایتیں، زبان سے کوئی برے الفاظ نکالنے کے بجائے اس چیز پر، اس آیت پر ایمان لایا جائے تو رب نے طے کر دی، رب العالمین کی رضا ہے یہ، رب نے اگر جوانی میں پاس بلانا، رب کی رضا ہے اگر بچپن میں ہی پاس بلا لیتا ہے، رب کی رضا ہے نکمی عمر طرف، وہ عمر کی ساری تم جانتے ہوئے بھی نہ جانو، وہ ایسی عمر ہے نکمی۔ یعنی ہم اپنے آبا میں سے دیکھتے ہیں، میں نے اپنی والدہ کے دادا کو دیکھا ہوا ہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ ہمارے ہوش سنبھالتے تک میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ اس قدر نکارہ عمر کی طرف لوٹ چکے تھے، اپنی زیادہ عمر یعنی 100+ ان کی ایج تھی ماشاءاللہ، اور وہ اس طرح تھے کہ وہ بچوں والی بات کرتے تھے، وہ بچوں کی طرح، جس طرح بچہ ضد کرتا ہے ویسے وہ ضد کرتے تھے، وہ کھانا کھا کے بھول جاتے تھے، یعنی بالکل ان کو کھلانا اور 15 منٹ بعد انہوں نے بھول جانا اور انہوں نے پھر ضد کرنی کہ مجھے کھانا دو، آپ مجھے کھانا نہیں دیتے۔ لہٰذا اگر ہم ان کو وہاں پر بھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری جو ممانی ہیں وہ ان کو کھانا ایک دفعہ انہوں نے دے دیا نا تو 10-15 منٹ اسٹے کے بعد وہ دوبارہ مانگتے تھے، تو وہ نہیں دیتی، تو ہم نے کہنا ممی آپ کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے بولنا کہ ان کا معدہ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، یہ کھا کے بھول گئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کھا لیا ہے، تو اگر میں ان کو دوبارہ دوں گی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ان سے ہضم نہیں ہو پائے گا، لہٰذا میں اس لیے نہیں دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان میں بہت سی ایسی عادتیں تھیں کہ جن کو دیکھ کے رحم آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کو یہ حالت بھی دیتا ہے، یہ عمر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگ پڑتے تھے کھیتوں کی، کسانوں کی، کہ گو کہ جس طرح وہ اپنی جوانی کے دنوں میں ہیں فصلیں، تم یہ چیز کاٹ لائے ہو، تم نے جانوروں کو چارہ ڈال دیا، یعنی پنجابی میں اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے تھے اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر میری ماما نے ان کے پاس جانا تو کہنا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہنا ہاں میں پہچانتا ہوں، نام بھی لینا، پہچان بھی لینا۔ پھر 10-15 منٹ بعد گزرنا، کہنا کہ دادا میں کون ہوں؟ تو ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ نکارہ عمر ہے جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے نا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اور انبیاء کو اس عمر سے محفوظ رکھا گیا ہے، یعنی انبیاء کی جو عمر تھی، ہم نے حضرت نوح کے پڑھی 950 سال، تو یہ بھی وہ شدید بڑھاپا نہیں تھا کہ جس میں انسان جانتے ہوئے بھی نہ جاننے والا حساب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے انبیاء کو محفوظ رکھا، کیونکہ انبیاء کے ساتھ وحی کا سلسلہ آخری عمر تک رہتا ہے، اور وہی وہ ہے جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو علیہ باللہ اگر کنسیڈر کیا جائے کہ عمریں اتنی تھیں، تو ہم اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھیں تو دیٹ مینس کہ علیہ باللہ غلطی کا احتمال موجود ہو وحی میں، تو ایسا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جس نبی کو جو ڈیوٹی دی انہوں نے 100% اس کو نبھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انبیاء کے ساتھ اس کو خاص نہیں کریں گے۔ الغرض یہ کہ جس شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور احادیث سے نا یہ ہمیں بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اڈھیر نکارہ عمر سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی ہے، لہٰذا رب سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ رب العالمین جتنی عمر عطا فرما تو برکت والی عطا فرما، ایسی عطا فرما کہ ہم اپنی ذات پر یا کسی اور کی ذات پر بوجھ نہ بن جائیں، اور ہمیں تو عقل و فہم و فراست والی عمر عطا کر کے ہم آخری عمر تک تجھے یاد رکھے، تیری عبادت کرتے ہی ہمارے جسم سے روح جدا ہو، ٹھیک ہے، آمین۔ رب العالمین فرما رہے ہیں نا، اب اس آیت کے مفہوم کی طرف واپس آ جائیں اور غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ رب العالمین نے فرمایا تم ان کنتم فی ریب مما، اگر تم شک کر رہے ہو نا اس بارے میں کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے تمہاری پیدائش کا ذکر کیا، پھر تمہاری عمروں کا ذکر کیا، رب فرما رہے بالکل اسی طرح تم دیکھتے ہو زمین کو حامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت، اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے جب اس میں ہم پانی اتار دیتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، لہلہاتی اور بڑھتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔ تو کیا تو اپنی پیدائش کو بھول گئے؟ اچھا تیری پیدائش کا ذکر کر دیا، اب کیا تو زمین کو نہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح مرجھائی ہوتی ہے، کس طرح ہم اس کو پانی دیتے ہیں، دوبارہ سے زندگی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، یہ اسی لیے ہے کہ اللہ برحق ہے اور بے شک وہ زندہ کرنے والا ہے، زندہ کرے گا مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر
ہمیں حدیث بھی ملتی ہے انسان کے جسم میں جب ایک جان پل رہی ہوتی ہے ایک مادہ کے جسم میں، اس کے حوالے سے، ہماری پیدائش کے حوالے سے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل اور اس کا بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ انسان جب اپنے ماں کے رحم میں، اپنے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان ڈیز کو کیلکولیٹ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر فرشتہ آتا ہے جو تقدیر بھی لکھ دیتا ہے، عمر بھی لکھ دیتا ہے، رزق بھی لکھ دیتا ہے، عمل بھی لکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا انسان کی پیدائش ان احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے اور قرآن کی نص سے بھی۔ اور کوئی آدمی وہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جگرتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اسی کا ذکر ہے جس کا پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جگرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، رب نے یہاں ان کا انجام بتایا ہے کہ ثانیہ اطفی لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی، وہ یہ عوامل اس لیے کرتے ہیں، حق سے منہ موڑے اس لیے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بہکائیں، وہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، دنیا میں بھی یہ رسوا ہوں گے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔